آج ہمارا سفر جنوب مشرقی یورپ میں واقع قدیم تہذیب کے حامل ایک غیر مسلم ملک یونان کا، یونان جسے ہلنیا بھی کہا جاتا ہے، گریک بھی اور گریس بھی، ایک وقت میں سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین ریاست تھی، جسے یونان میں ہیلک ریپبلک بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق ٹٹولنے پر پتہ چلتا ہے کہ یونان میں انسانی زندگی کا وجود برف کے زمانے کے بعد کا ہے، جب انسان نے پتھر کو اپنی بہتر زندگی کے مقاصد کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا تھا، اور کم و بیش 2,70,000 سال قبل مسیح تک کی زندگی کے آثار یونان کے صوبہ مقدونیہ میں دریافت ہونے والی ایک غار سے ملے ہیں۔ اور یونان کو قدیم اور جدید آماجگاہوں کی سرزمین بھی کہا جائے تو یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا۔ 3200 سال قبل مسیح میں جب لوگوں نے زراعت کے پیشے کو اپنا کر اپنی زندگی میں بہتری لائی تو یونان وہ پہلا ملک تھا جہاں پر یہ تہذیبیں رونما ہوئی تھیں۔ سال سال کر کے صدیاں بیتی گئیں، یہاں تک کہ حاکہ منشی سلطنت کی نظر یونان پر پڑ گئی، اور حاکہ منشی سلطنت کے ایک فارسی سلطنت تھی جو عظیم ایرانی سلطنتوں کے سلسلے کی ایک پہلی کڑی تھی۔ یہ سلطنت آبادی کے لحاظ سے رومی سلطنت کے بعد دنیا کی دوسری بڑی سلطنت تھی، جو 330 قبل مسیح میں اسکندر اعظم کے ہاتھوں اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ اسکندر اعظم کی یونان فتح کے 7 سال بعد اسکندر اعظم کی وفات ہو جاتی ہے، اور اسکندر اعظم کی بنائی ہوئی سلطنت جو انڈیا سے یونان تک اور کئی دیگر علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور کچھ ہی سالوں میں یہ ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 200 سال قبل مسیح جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی تو رومیوں نے یونان کو اپنی سلطنت کا حصہ بناتے ہوئے اسے اپنے قبضہ اختیار میں لے لیا، اور رومی سلطنت آبادی کے لحاظ سے آج تک دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہونے کا اعزاز رکھتی ہے، اور اپنے عروج کے دنوں میں اس سلطنت کا رقبہ 65 لاکھ مربع کلومیٹر تھا، اور آبادی 90 لاکھ کے قریب تھی، جو اس وقت کی آبادی میں دنیا کی آبادی کا 20% سے کچھ زیادہ ہی بنتا ہے۔ مغربی رومی سلطنت تقریباً 500 سالوں تک قائم رہی، جبکہ مشرقی سلطنت جسے بازنطینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، جس میں یونان اور ترکی شامل تھے، 1000 سالوں تک قائم رہی، اور 29 مئی 1453 کو بازنطینی سلطنت عثمانیوں کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ کے بعد ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی یونان میں پہلی بار اسلام پھیلنے لگا، اور ترکوں کے دور میں اس علاقے نے ترقی کی، مساجد بننے لگیں اور تعمیر کی طرف توجہ دی جانے لگی، اور کم و بیش 400 سال کے شاندار طویل دور حکومت کے بعد 18ویں صدی میں یہاں سے مسلمان حکمرانوں کا خاتمہ ہوا، اور 15 جنوری 1822 کو سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا تھا کہ یونان اب مسلم حکومت یعنی سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہیں رہا، جسے ترکوں نے 3 فروری 1823 میں قبول کیا تھا کہ یونان اب آزاد ہو چکا ہے۔ اور آزادی کے بعد بھی کئی جزیروں پر ترکی اور یونانیوں کے درمیان تنازع برقرار رہا، لیکن 1979 میں قیامت خیز زلزلے نے دونوں ملکوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں، جس کے بعد دونوں ممالک میں نقصان تو ہوا تھا مگر آپس کی رنجشیں کافی کم ہو گئی تھیں، اور اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان باہمی مدد کا تبادلہ ہوتا رہا تھا۔ ترکوں کے دور حکومت کے دوران یونان میں مسلم آبادی بڑھنے لگی تھی، مگر ترکوں کے جاتے ہی آبادی میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا، اور 1930 میں ہونے والے یونان ترک معاہدے میں، جس میں آبادی کا تبادلہ بھی شامل تھا، مسلم آبادی ترکی منتقل ہو گئی، اور ترکی سے مسیحی آبادی یونان آنے لگی، اور آج کے یونان میں مسلم آبادی کی شرح 15% کے قریب ہے۔ ان 15% میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان ایران، پاکستان، افغانستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک سے آنے والے ہیں، اور یونان 3 بر اعظموں یعنی یورپ اور افریقہ کے درمیان ایک باہمی راستے کا بھی کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان اور دیگر ممالک سے ہزاروں کی تعداد میں یورپ جانے کے شوقین نوجوان ترکی سے ہوتے ہوئے اسی یونان کے راستے سے اگلی یورپی ممالک میں جاتے ہیں، اور پاکستانی ایجنٹس لاکھوں روپے چند سبز باغ دکھا کر نوجوانوں سے بٹور لیتے ہیں، اور جن میں بیشتر افراد کسی نہ کسی ملک میں پکڑے جاتے ہیں، اور کئی افراد ہفتوں کی پیدل مسافت برداشت نہیں کر پاتے، اور کئی گرمی کی شدت کو نہ برداشت کرتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو گروپوں کی شکل میں ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کیا جاتا ہے، کہیں پر ایک کار کی ڈگی میں سے 15 افراد پکڑے جاتے ہیں، تو کئی بسوں کے نیچے رسیوں سے بندھے ہوئے، اور کئی بار بند کنٹینروں میں اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ مر جانے والے افراد کو یہ لوگ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، جن کا جنازہ تک نہیں پڑھنے دیتے۔ اتنا سب علم ہونے کے باوجود بھی لوگ پتہ نہیں کیوں نمبر 2 ذرائع سے یورپ جانا چاہتے ہیں،
اور یونان کے بارے میں اگر دلچسپ اور معلوماتی حقائق کی بات کی جائے تو یونان 1,31,953 تو یونان 1,31,953 کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا کا 96 نمبر والا ملک ہے، اور یونان 1,12,00,000 کی آبادی کے ساتھ دنیا کا 31 نمبر والا ملک ہے۔ یونان یورپی یونین کا باقاعدہ ممبر ہے، اور یورپی یونین کے دیگر ممالک کی طرح یورو ہی یونان کی کرنسی کو کہا جاتا ہے۔ یونان کا کالنگ کوڈ +30 ہے۔ پاکستان سے 4,395 کلومیٹر کی دوری پر واقع یہ ملک یونان کے وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ ایتھنز یونان کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر یونان کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس شہر کا نام ایتھنے دیوی کے نام پر رکھا گیا تھا، اور جمہوریت کا تصور بھی سب سے پہلے یونان میں قائم ہوا تھا، اور وہاں سے یہ طرز حکومت دنیا کے دیگر ممالک میں پہنچا تھا۔ یونان میں ہر نوجوان کو 18 سال کی عمر میں ایتھنز کی دیوی کے حضور وفاداری کا حلف اٹھانا پڑتا تھا، اور ایتھنز شہر میں اپنے اندر 32 لاکھ لوگوں کو سموئے ہوئے ہے، یعنی یونان کی 1/3 آبادی اسی شہر میں رہائش پذیر ہے۔ یونان وہ ملک ہے جس نے دنیا کو افلاطون، ارسطو اور سقراط جیسے عظیم مفکرین دیے تھے۔ یونان کی سرحدیں ترکی، البانیہ، مقدونیہ، بلغاریہ جیسے ممالک اور بحر العیونی جیسے سمندروں سے ملتی ہیں۔ یونان کے بارے میں ایک کہاوت ہے کہ اگر یونان میں لڑکے ایتھنز میں رہتے ہیں تو 7 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہیں، اگر اسپارٹا میں رہتے ہیں تو وہ جیلوں میں جائیں گے۔ یونان میں اسپارٹن لوگوں کو 30 سال کی عمر تک، یعنی جب تک وہ اپنی فوجی سرگرمیوں کو ترک نہیں کر دیتے، ان کے خاندان میں نہیں جانے دیا جاتا۔ 2006 میں یونان میں مسلمانوں کو مساجد بنانے کی اجازت مل گئی تھی، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایتھنز کے مغربی جانب رہائش پذیر ہے، اور یہاں پر مسلمانوں کا مذہبی مرکز بھی ہے۔ یونانی زبان میں یونان کی قومی زبان ہے، جبکہ ٹرکش، بلغارین، رومینین اور دیگر کئی زبانیں آبادی اور مذاہب کے لحاظ سے بولی جاتی ہیں۔ یونان کو اولمپکس گیم کا برتھ پلیس بھی کہا جاتا ہے، اور جدید اولمپکس کے 2 بار مقابلے یونان کی سرزمین پر ہو چکے ہیں۔ فٹ بال یونان میں بڑے شوق سے کھیلا جاتا ہے، اور فٹ بال ہی یونان کا قومی کھیل ہے۔ فٹ بال کے علاوہ باسکٹ بال، واٹر پولو، والی بال، ہینڈ بال جیسی کھیلیں عام طور پر کھیلی جاتی ہیں۔ یونان کے بعض علاقوں میں اب کرکٹ بھی شوق سے کھیلی جاتی ہے، اور کئی حضرات بلے گھماتے نظر آتے ہیں۔ قدیم تہذیبوں کو سنبھالتے ہوئے اس ملک میں ہر ماہ لاکھوں سیاح سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اور 2016 میں 2,80,00,000 سے زیادہ افراد نے یونان کا سفر کیا، اور سیاحوں کی یہ تعداد پچھلے چند سالوں سے بڑھتی جا رہی ہے، جو یونان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اور 2017 میں حاصل کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق یونان کی 82% آبادی انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔